واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل حب منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس رب العالمین نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمارا مقصد بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمیں وہی جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے مارگ پر چلانے کے لیے اس رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، ابھی ہم اور آپ دسمبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ دسمبر کا مہینہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابھی بہت سارے نوجوان 31 دسمبر کے انتظار میں ہیں. 31 دسمبر کے انتظار میں کہ کیسے 31 دسمبر آئے اور ہم اپنی پارٹیوں میں اتنا مشغول ہو جائے. ابھی 31 دسمبر آئے گا نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 31 دسمبر وہ 31 دسمبر ہے اور اسی کو 09 کہا جاتا ہے. 31 دسمبر پورے سال میں اللہ رب العالمین کی جتنی نافرمانی نہیں کی جاتی، اس ایک رات میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی. ہمارے نوجوان بھی اس میں شامل ہوں گے. ہمارے نوجوان بھی اس میں اس 31 دسمبر کے نئے سال کی جشن منانے کے لیے اس میں شامل ہوں گے. محترم سامعین، 31 دسمبر رات کے ویلنس شہر کے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ہوٹل اس میں جشن
جشن ارشاد کے انتظام میں منعقد کیے جائیں گے، اس میں جشن منائے جائیں گے اور ہمارے نوجوان بھی اس میں شامل ہوں گے، ڈانس کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے اور یہ 31 دسمبر وہ رات ہے جس میں لڑکیاں پہلی بار اپنے منہ سے شراب کو لگاتی ہیں، زنا کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ 31 دسمبر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑا جاتا ہے۔ محترم سامعین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے اس 31 دسمبر میں ہمارا نوجوان بھی شامل ہے۔ آپ کو کیا، آپ خوشی منا رہے ہیں، یہ 31 دسمبر نئے سال کی جشن منا رہے ہیں، آپ کو کیا، اللہ تعالیٰ نے، یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے دن کے لیے اس فانی دنیا کے اندر مقبول بھیجا اس میں سے آپ کا 1 سال کم ہو گیا۔ یہ رونے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ آپ نے 1 سال گوا دیا، آپ نے اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانی کی، آپ اس پہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ محترم سامعین، ابھی چند دن پہلے میں بنارس کی سرزمین کے اندر تھا جس میں یہی دسمبر کا مہینہ تھا جس میں کرسمس ڈے منایا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کرسمس ڈے کیا ہے، کیا ہے یہ کرسمس ڈے؟ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے اور اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رب العالمین احکم الحاکمین نے اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم سامعین، یہ اتنا بدتر عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں اتنی گستاخی کی جاتی ہے اور ہمارا مسلمان ہیپی کرسمس، میری کرسمس کر کے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ نے کہا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا۔ ان لوگوں نے اللہ کی شان میں بہت ہی بری گالی دی۔ ان قریب ہے کہ یہ پہاڑ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ ان قریب ہے کہ یہ جو تم آسمان دیکھ رہے ہو، یہ تم زمین دیکھ رہے ہو، ان قریب ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ بلند ریزہ ہو جائے۔ تم نے اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ محترم سامعین، قرآن مجید کو اٹھائیے، دوسری آیت میں چلیے، آپ کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن رب العالمین احکم الحاکمین بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کسی نے جنا۔ محترم سامعین، یہ عقیدہ بدتر عقیدہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے ہمارا نوجوان بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آئیے آج کے اس خطاب میں، یہ جو میرا خطاب ہے، نوجوان زیادہ ہی مخاطب ہے، میری بات کو غور سے سنیں، میری بات کو غور سے سنیں، اپنے کان کے پردے کو صاف کریں اور آئیے، اگر آپ 15-16 سال سے لے کر 40 سال کی عمر میں ہیں تو آئیے اس حدیث کو سنیے۔ حدیث ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا لوگوں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آپ چاہیں گے تو سورج کو چھو لیں گے، سورج کو پکڑ لیں گے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں لوگوں پر قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین احکم الحاکمین غضب کے مارے، اللہ تعالیٰ بہت ہی غضب کے غصہ سے ہوگا۔ محترم سامعین، وہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ آئیں گے، وہ میدان محشر کی زمین ہوگی کہ لوگوں کو پکڑ لے گی، لوگوں کو چکر لے گی اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم ہل نہیں سکو گے، تم دوڑ نہیں سکو گے جب تک کہ تم 5 سوال کا جواب نہیں دو۔ 5 سوال کا جب تک تم جواب نہیں دے سکو گے، تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے، دوڑ نہیں سکو گے۔ وہ 5 سوال کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا وہ 5 سوال کیا ہے؟ وہ 5 سوال، نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی عمر کو کہاں گوایا، اپنے عمر کو کہاں گوایا ہے میرے بندے، بتا تو صحیح، تو نے اپنے عمر کو کہاں گوایا؟ ہاں، بیوی کی فرمائشوں میں، اولاد کو دیکھ بھال میں، ہائے کمائی کس پہ؟ دنیا کمانے میں، دنیا کی منزلوں میں۔ اللہ کہے گا میرے بندے بتا تو صحیح، تو نے اپنے عمر کہاں گوایا؟ تھوڑے شور کا نہ ہوئے، 7 سال 8 سال کی عمر کیا ہوئی؟ جس عمر میں نبی نے حکم دیا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے حکم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو۔ محترم سامعین، گریبانوں میں جھانکیے اپنے، آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے؟ کل قیامت کے دن آپ سب سے پوچھو گی،
गार्जियनों से पूछोगी कि क्या किया तुमने, सबसे पूछोगी गिरबानों से झांकी अपना। अल्लाह कहेगा कि अपने उम्र को कहां गवाया। नया साल की जश्न मनाने में बहुत सारे मुसलमान प्लानिंग बनाकर बैठे हुए, नया साल आएगा, अभी बलियरी की सरजमी के अंदर जाएंगे और मीट मुर्गा मसाला सब खाएंगे, ऐश करेंगे, केक काटेंगे, डांस करेंगे। अगर इसी हालत में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मौत आ दे तो क्या लेकर जाओगे? अल्लाह ताला पहला सवाल करेगा कि तुमने अपनी उम्र को कहां गवाया। मुहतरम सामीईन, याद रखिएगा। दूसरा सवाल, अपनी जवानी को कहां गवाया। उम्र तो उम्र है, मैं जवानी का आलम है। अल्लाह कहेगा कि जवानी को कहां गवाया, किसमें? ये डांस करने में, नया साल की जश्न मनाने में, किसने गवाया अपनी उम्र को? मुहतरम सामीईन, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल होगा, माल कहां से गवाया। पूरी जिंदगी लगा देते हो माल कमाने में, अभी सुहाल असल में दो सब सुनो। मैं हर वक्त इस मिंबर रसूल में जब तक खड़ा हुआ हूं यही दावत देता हूं लोगों की नमाज पढ़ो, लेकिन मेरे कहने के बाद फिर वही हाल। अल्लाह कहेगा जवानी को कहां गवाया। माल कमाने में जवानी को गवाया। ये माल अल्लाह के हुदूद को, अल्लाह के पार करने को गवाया। कल सवाल होगा क़यामत के दिन, लोगों को पता ही नहीं है, ये नौजवान को पता ही नहीं है। कहते हैं 2 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो। लोगों याद रखो, वो मैदान महशर की ज़मीन होगी, जब तुमको मैदान महशर की ज़मीन चक्कर लेगी। अल्लाह कहेगा, ऐ नौजवान, मैंने तुमको जवानी का आलम दिया, क्या किया तूने अपनी जवानी में? अल्लाह के हुदूद को तोड़ा। याद रखिएगा, ये सवाल होगा हमसे और आपसे भी, अपनी जवानी को कहां गवाया। नंबर 2, ये सवाल माल के बारे में। अल्लाह ताला कहेगा कि तूने अपने जवानी को माल कमाने में खत्म किया। कैसे माल कमाया? लोगों को माल हड़प कर, लोगों पर जमीनों को हड़प कर, बहनों का मिरास न देकर, हिस्सा मारकर। याद रखिएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, ये माल, ये जो तुम लाखपति करोड़पति बनकर बैठे हो दुनिया के अंदर, इसके बारे में रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि तूने माल को कहां पर, कैसे कमाया। चौथा सवाल, माल को कहां खर्च किया। क्या जवाब दोगे अल्लाह से जब अल्लाह सवाल करेगा? इन शादी ब्याह खानों में बड़े होटल बुक करते हैं, बेटी की शादी है, बड़े स्टेटस दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, स्टेटस। रब्बुल आलमीन पूछेगा कि इस माल को कहां खर्च किया। इस उम्मत के अंदर, वल्लाह बता रहा हूं, इस उम्मत के अंदर ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे गरीब तबके के लोग हैं कि रात को खाते हैं तो दिन का पता नहीं, और दिन में खाते तो रात का पता नहीं। ऐसे तबके के लोग हैं। अभी आप सर्दी के मौसम से गुजर रहे, जाइए मैदानों में, जाइए बाजारों में घूमिए, ऐसे गरीब मिलेंगे जो अपने 1 साल को लेकर एकदम ऐसे करके ठंडे अपने उनको सोचिए। अल्लाह कहेगा कि लोगों, इस माल को तुमने कहां खर्च किया। क्या जवाब दोगे रब्बुल आलमीन से? 5वां सवाल होगा। 5वां सवाल याद रखिएगा, ये सवाल आपसे जरूर होगा, हमसे भी और आपसे भी। 5वां सवाल होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस मजलिस के अंदर भेजा, इस मजलिस के अंदर तुमको भेजा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो तकरीरें जो तुम यूट्यूब के अंदर देखते हो, तकरीरें, और जो इजलास में जो तुम शामिल होते हो, ये सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है तुम्हारे अंदर कि रब्बुल आलमीन ने अपनी बात को तुम्हारे तक पहुंचाया। रब्बुल आलमीन का एहसान मानो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर इस बात को तुम्हारे तक वीडियो के जरिए, इजलास के जरिए, खुतबों के जरिए तुम्हारे अंदर पहुंचाया। रब्बुल आलमीन तक क़यामत के दिन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तो सही, मैंने तेरे तक अपनी बात को पहुंचाया। ये आलिम, ये हाफिज, ये खड़े होकर हर खुतबे के अंदर बोलते हैं कि अल्लाह से डरो, नमाज का पाबंद करो। ऐ मेरे बंदे बता तो सही, तूने इस बात को कहां तक कितना अमल किया। ये सवाल मुहतरम सारी के नौजवान को क्या हो गया है? क्या हो गया आज के नौजवानों को, उम्मत के नौजवानों को क्या हो गया है? कहां भटक रही है? ये आशिकी के चक्कर में लगे हुए हैं, आशिकी के चक्कर में लगे हुए हैं, लड़कियों की मोहब्बत में लगे हुए हैं। मुहतरम सारी इन गुनहगार आंखों ने ऐसे लड़कों को देखे थे, ऐसे लड़कों को देखते हैं जो अपने हाथ को बांधते हैं लड़कियों की मोहब्बत में। एक तुम हो, एक वो सहाबी थे जिनको इस्लाम लाने की तलाश में नंगे बदन अंगारों के बल चढ़ा दिया गया, अंगारों के बल उनको लिटा दिया गया, गवारा कर दिया। सोचिए क्या मकाम था कि इस्लाम के खातिर अंगारों में लेट गए
اور یہ ایک نوجوان ہے جو لڑکیوں کی محبت میں اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ابھی نیا سال آئے گا, لے کر جائیں گے گارڈن میں, اللہ کی نافرمانی کریں گے. لوگوں یاد رکھو, اگر اس حال میں اللہ تعالیٰ نے تم کو موت دے دی تو کیا مولیہ کر جاؤ گے رب العالمین کے سامنے. محاسبہ کیجیے اپنا اوپر, اپنے گریبانوں میں جھانکیے. یہ سوال ہے سب سے. دوسرا خطاب میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور نہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے بھی پوچھ کرے گا. کل قیامت کے دن رب العالمین تمہاری جوانی کے بارے میں بھی پوچھ کرے گا. اے میری بہنوں, اللہ سے ڈرو. یہ جو تم نے راستہ اختیار کر لیا ہے, یہ جو تم راستے میں بھٹک گئی ہو, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اے میری بہنوں, یہ غیر محرم سے بات کرنے کا مقام نہیں ہے, اللہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے. اے میری بہنوں, اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا. محترم سامعین, اے میری بہنوں, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ جو تم نے راستہ اختیار کر لیا ہے, یہ جو تم نے بوائے فرینڈ بنا رکھا ہے, تم سمجھتی ہو یہ میرے حق میں بہتر ہے. نہیں میرے بہنوں, تم غلط ہو. یہ اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے. کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہیں, کسی غیر محرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں, اسلام نے قرار دی. جائز نہیں قرار دی اسلام نے, حرام ہے حرام. ایک تم ہو اور ایک وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب فجر کی نماز پڑھتی اپنے حجرے میں بیٹھتی تھی, فجر کی نماز پڑھتی اپنے حجرے میں بیٹھتی, اور صحابہ کرام پھر فجر کی نماز کے بعد حجرے کے باہر بیٹھتے تھے. اللہ لوگوں سوچو, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز پڑھتی اپنے حجرے میں بیٹھتی, صحابہ کرام باہر بیٹھتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر سے لے کر ظہر تک امت کے لوگوں کو دین کی تعلیم سکھلاتی. مدینے کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کے لوگوں کو تعلیم سکھلاتی. عمر کیا ہے جاننا چاہتے ہو میری بہنوں؟ سنو گا کان کھول کر. عمر کیا ہے؟ 18 سال کی جوان لڑکی ہے, اور علم اتنا, دین کا علم اتنا کہ امت کے بڑے بڑے صحابی کو, امت کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کو دین سکھلا رہی ہے. آج کی ہماری جوان لڑکی کیا کر رہی ہے؟ آج کے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں باز آ جاؤ, اللہ کے حدود کو توڑنے سے باز آ جاؤ. یاد رکھو نوجوانوں, تمہاری جوانی کے بارے میں رب العالمین سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا مال کمانے میں. جواب دینا اللہ کو جواب دینا. یاد رکھ لیجیے, یہ خطبہ تو سن کر چلے جانے والے, واہ کیا خطبہ تھا, ارے امام سے بہت اچھا خطبہ دی. یہ نہیں, اپنے عمر اپنے دیکھو گریبان میں جھانکو. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ تم خود نہ بدل لو. آج دیکھ لیجیے امت مسلمہ کا کیا حال ہے, امت مسلمہ کا کیا حال ہے. آج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. آپ کے محترم سامعین, آج کے نوجوان کو کیا ہو گیا؟ ایک یہ نوجوان ہے, ایک وہ نوجوان. سوچئے ذرا اور غور و فکر کیجئے. ایک وہ نوجوان, میرے ذہن سے بات ان کا نام نکل رہا ہے, میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے, تو گھر والوں نے ان کے گھر کے باہر نکال دیا. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, دین کی محبت میں. ایک وہ نوجوان تھا جس نے راجہ شاہی خاندان کا نوجوان تھا, شاہی خاندان کا. روز نئے کپڑے پہنتا تھا, روز نئے کپڑے, عطر لگاتا تھا, ایسا عطر لگاتا تھا کہ اگر اس گلی سے گزر جائے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ وہ صحابی گزرے ہیں. ذہن سے نکل رہا ہے نا, بات کیجیے, ذہن سے نکل رہا ہے نا. تو وہ صحابی جب اسلام قبول کیے تو اللہ کے خاطر انہوں نے سارے شاہی خاندان کا لڑکا سب کچھ قربان کر دیا. کس کے خاطر؟ دین کے خاطر. اور یہی صحابی کہ جب انہوں نے اللہ کے خاطر ساری قربانیاں دے دی اور جنگ احد کا وقت آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے, اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تار ان
ان کے جسم میں تھا، ایک بھری ڈانٹ ان کے جسم میں تھا۔ اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں، لوگوں آؤ اس صحابی کو، یہ دیکھو میرا صحابی ہے، شاہی خاندان کا صحابی، شاہی خاندان کا اولاد ہے، یہ دیکھو اس کی لاش کو کفن پہناؤ۔ اور کفن لایا گیا۔ کیسا کفن لایا گیا؟ لوگوں کان کھول کر سنو، کیسا کفن لایا گیا؟ کفن ایسا لایا گیا، اگر پیر کو ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا، اور سر کو ڈھکتے تو پیر ننگا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی آواز دیتے، لوگوں سر کو ڈھانکو اور پیر میں گھاس ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو نوجوانوں، یہ تھی محبت، اسلام کی محبت۔ محترم سامعین، اپنی حالت کو بدل لو، ورنہ کل قیامت کے دن اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی اور موت آ جائے گا تو یاد رکھیے، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور خوفناک ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس لیے سچا مومن وہ ہے کہ جب بھی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محترم سامعین، کیا شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شاعر نے کیا خوب یہ تھا کہ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کا نام اعمال جائے، پہنچا دیا قبر میں، اب آپ کا نام اعمال جائے۔ محترم سامعین، اس کے بعد قبر، یہ جو قبر ہے یہ انتہائی خوفناک اور تنگ و تاریک کوٹری ہے، تنگ و تاریک کوٹری ہے۔ افسوس ہوتا ہے، ہم اپنے کندھے میں کتنی جنازے کو لے جا کر دفنا کر چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، کچھ احساس نہیں ہمیں۔ محترم سامعین، ہمارے صفوں میں ایسے سے بزرگ شامل تھے، اللہ آج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو، ان کی لغزش اور خطا کو معاف کرے۔ محترم سامعین، آج نہیں ہے، ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے کہ ٹاکیز روڈ کا ایک نوجوان اچانک ہی تیرا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، پتہ ہے اس کو موت آئے گی؟ نہیں پتا۔ محترم سامعین، تیاری کر لو، ورنہ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کب تمہارا آخری وقت آ جائے، کب تمہارا ٹکٹ کٹ جائے، کچھ پتا نہیں۔ اور یہ آج کے نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمارا موت ابھی تھوڑی ہے، راتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ اپنے ابھی اس سرزمین کے اندر محنت کی، اگر آپ بڑوں کو گننا چاہیں تو تم کو 2 3 4 5 نظر آئیں گے، ورنہ کتنے ایسے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ محترم سامعین، یہ موت جو ہے، موت کا جو لمحہ جو آتا ہے انتہائی کٹھن خوفناک ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے خوفناک۔ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے انتقال کرنے کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اپنے پیشانی میں پھیرتے، پھر ڈالتے، پھر پھیرتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ دھیرے پڑ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لوگوں غور کرو، مشاہدہ کرو اپنے آپ پہ، کیا حالت ہوگی ہماری اور آپ کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لدينا عقيلتي وذاقلتي فلا تروا شدة الموت من حديث بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میں ہنسی پر تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے میں تھا۔ محترم سامعین، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحہ۔ آئیے اور مزید دیکھے چلتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت آیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو کہنے لگی کوئی ہے جو اس وقت کچھ کما لے، کوئی ہے جو اس وقت کوئی نیک عمل کر لے۔ اس کے بعد زار قطار رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ بغل میں بیٹھی ہے، کہہ رہی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے میرے شوہر، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ لوگوں دھیان دو، یہاں پر صحابی رسول رو رہے ہیں، صحابی رسول اللہ کے ساتھی اللہ کے نبی کے ساتھی رو رہے ہیں۔ صحابیہ ان کی اہلیہ پوچھتی کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں دنیا کی محبت میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ نہیں پتا میرے کس گناہ پر اللہ رب العالمین نے میری پکڑ کر لی۔ اور مزید لے کے چلتے آئیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب موت کا وقت آیا تو کسی نے تو وہ زار قطار رونے لگے. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا کی محبت. اللہ اللہ سوچئے پوچھے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ایک لمبے سفر میں جا رہا ہوں اور میرے پاس خرچہ بہت کم ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں جنت. اور مزید آئیے لے چلتے ہیں. حضرت عطاء السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کے وقت آیا کسی نے ان سے دریافت کیا, پوچھا کیا محسوس کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہنے لگے موت میری گردن میں ہے, موت میری گردن میں ہے. لوگوں حدیث کو یاد رکھو. حضرت عطاء السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت میری گردن میں ہے, قبر میرے سامنے ہے, پل صراط سے مجھے گزرنا ہے, میدان محشر کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد زور و قطار سے رونے لگے, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے روتے روتے. پھر جب ہوش آیا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ 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 میرے حال میں مجھے رحم فرما, قبر میں میرے حال پہ پل صراط میں اللہ میری مدد فرما. محترم سبھی یہ حال ہے. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ آج تو ہم ایک دم دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے, دنیا کی رنگینیوں میں. لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب سے سوال کرے گا, ہم سے بھی اور آپ سے. یاد رکھیے گا دین اسلام یہ اتنا, ان پر آپ اگر کوئی کام اگر بھلائی کے نام سے نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ثواب عطا کرے گا, اور اگر برائی کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کو کر نہ لے. ابھی آپ نے سوچا ہے کہ نئے سال کی جشن منانے کے لیے باز آ جائیے. یہ حدیث سے اپنے عمل کو بدل لیجئے, اپنی زندگی کو بدل لیجئے, ورنہ کل قیامت کی جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرے بندے تیرے سامنے میری آیتوں کو پڑھتے تھے, تیرے سامنے میری باتوں تیری سامنے میری بات آتی تھی, تیرے سامنے میرے ذکر اذکار کیا, کتنا عمل کیا, کتنا عمل کیا, یہ سب سے سوال ہوگا. محترم سامعین آخر میں رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.